आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 9th स्टैंडर्ड यानी 9वीं जमात या 90 दर्जे का चैप्टर नंबर 15 है, जो है छुट्टी का दिन। इसके सबसे पहले हम इसके शायर जो हैं वो हैं हामिद हसन कादरी। इनके बारे में मुताला करेंगे। 1887 ईस्वी से 1964 ईस्वी इनका ज़माना रहा है। आइए इनके बारे में मुताला शुरू करते हैं। मौलवी हामिद हसन कादरी कस्बा बिछवाओ ज़िला मुरादाबाद के एक ज़मींदार ख़ानदान में पैदा हुए। बिछवाओ में इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम या प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद मदरसा आलिया रामपुर में दाखिल हुए। 1909 ईस्वी में 10वीं दर्जे का इम्तिहान पास किया। मुंशी के इम्तिहान में पंजाब यूनिवर्सिटी से 1910 ईस्वी में अव्वल पोजीशन हासिल करके कामयाब हुए। मुंशी फाजिल और उर्दू में खुसूसी सलाहियत यानी काबिलियत के इम्तिहानात 1911 ईस्वी में लाहौर से पास किए। नेक्स्ट पैरा में देखते हैं, महू छावनी के एक पारसी स्कूल में 1912 ईस्वी में बहैसियत उस्ताद तकर्रुर हुआ, यानी उनकी नियुक्ति हुई उस्ताद के रूप में, उस्ताद की हैसियत से। अगले साल इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में दर्स व तदरीस यानी शिक्षा और शिक्षण यानी पढ़ने पढ़ाने के फ़राइज़ मतलब फ़र्ज की जमा है अंजाम देते रहें। 1913 ईस्वी से 1927 ईस्वी के दौरान हलीम मुस्लिम हाई स्कूल कानपुर के हेड मौलवी की हैसियत से काम करते रहे। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 1927 ईस्वी में लेक्चरर मुकर्रर हुए और 1945 ईस्वी में इसी कॉलेज में सदर शुबा फ़ारसी और उर्दू मुकर्रर हुए। 1954 ईस्वी में इसी अहदे से सबकदोश हुए। मतलब ओहदा मतलब होता है पद या पोस्ट से रिटायर हुए। मौसूफ उर्दू ज़बान के अदीब मतलब साहित्यकार और नाक़िद मतलब नुक्ताचीनी करने वाले, मुबस्सिर मतलब तबसरा करने वाले, शायर और मुतरजम मतलब तर्जुमा करने वाले, मौरिख मतलब तारीख़ यानी कि हिस्ट्री लिखने वाले या इतिहासकार और तारीख़ गो थे। उन्होंने लगभग 60 किताबें तसनीफ़ की मतलब लिखी या रचना की या उन्हें कंपोज़ किया। जिस ज़माने में वो कानपुर में मुकीम थे, मुकीम मतलब ठहरे हुए थे, उसी अरसे में यानी उसी मुद्दत में उन्होंने बच्चों का उर्दू रिसाला सईद जारी किया, जो कई बरस तक जारी रहा। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी सबक आमोज़ यानी सबक देने वाली कहानियाँ तसनीफ़ की मतलब कंपोज़ की। कई अहम फ़ारसी की किताबों के तर्जुमे और उर्दू में शाये किए मतलब पब्लिश किए या छापे। मौसूफ़ की निहायत अहम तसनीफ़ यानी इनकी जो सबसे अहम मतलब ख़ास तसनीफ़ मतलब जो है कंपोजिशन या रचना जो है वो है दास्तान तारीख़ उर्दू है, जिसमें उर्दू नस्र की तारीख़ यानी उर्दू नस्र की जो तारीख़ है, उर्दू प्रोज़ की जो हिस्ट्री है, तारीख़ है, इब्तदाई दौर से यानी शुरुआती दौर से लेकर 1960 ईस्वी तक मैं नमूना यानी नमूने के साथ नस्र दस्तावेजी हैसियत रखती है। मैं नमूनाए नस्र दस्तावेजी हैसियत रखती हैं यानी दस्तावेज की हैसियत रखती है। चलिए चलते हैं इनकी लिखी हुई नज़्म की तरफ। इनकी लिखी हुई नज़्म जो हमारे निसाब में शामिल है, इसका नाम है छुट्टी का दिन। प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो आज है छुट्टी का दिन।
یعنی وہ بچوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ پیارے بچوں، آج جب چھٹی کا دن ہے تو آپ خوب کھیلیں، کیونکہ تیز ہو جاتے ہیں بچے کھیل سے جس طرح گاڑی کے پہیے تیل سے۔ یعنی بچے کھیل سے اس طرح سے تیز ہو جاتے ہیں جیسے گاڑی کے پہیے تیل لگانے سے تیز ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے بچے کھیل سے تیز ہو جاتے ہیں۔ ہے ضروری کھیل پڑھنے کے لیے، جیسے پانی پیڑ کے بڑھنے کے لیے۔ جس طرح سے پانی جو ہے پیڑ کے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے کھیل بچوں کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ علم سے ہو جاتا ہے روشن دماغ، تیل سے جس طرح جلتا ہے چراغ۔ یعنی جس طرح سے تیل سے چراغ جلتا ہے، اسی طریقے سے علم سے آدمی کا دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے تیل سے ہم چراغ کو روشن کرتے ہیں، اسی طریقے سے علم سے آدمی کا دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ کھیل سے بڑھتی ہے صحت اس طرح، بھاپ سے چلتا ہے انجن جس طرح۔ یعنی وہ ہر چیز میں مثالیں دے کے بتاتے ہیں کہ جس طرح سے بھاپ سے انجن چلتا ہے، اسی طریقے سے کھیل سے ہماری صحت چلتی ہے، یعنی صحت اچھی رہتی ہے۔ علم سے یوں پختہ ہوتا ہے مزاج، جس طرح سورج کی گرمی سے اناج۔ یعنی جس طرح سے سورج کی گرمی سے اناج پختہ ہوتا ہے، پختہ مطلب پکتا ہے، اسی طریقے سے علم سے ہمارا مزاج تیز ہوتا ہے، یعنی پختہ ہوتا ہے، یعنی کہ پکتا ہے یا میچور ہوتا ہے۔ کھیل سے ہوتا ہے خوش دل اس طرح، پھول کھل جائیں ہوا سے جس طرح۔ یعنی جس طرح سے ہوا سے پھول کھل جایا کرتے ہیں، اسی طریقے سے کھیل سے ہمارا دماغ چست رہتا ہے، یعنی اسمارٹ رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اب نیکسٹ اپنے اشعار میں حامد حسن قادری فرماتے ہیں کہ کھیل سے رہتے ہیں بچے تندرست، ذہن ہو جاتا ہے تیز اور جسم چست۔ یعنی جب کھیل کھیلتے ہیں بچے تو اس سے بچے تندرست رہتے ہیں، صحت یاب رہتے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے یعنی دماغ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اور جسم میں چستی آ جاتی ہے، یعنی اسمارٹنیس آ جاتی ہے۔ ہے ضروری علم بھی اور کھیل بھی، یعنی دونوں کی اہمیت پر وہ زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دونوں ہی انسان کے لیے ضروری ہے، علم بھی اور کھیل بھی۔ نہ ہو ان دونوں سے تم غافل کبھی، یعنی تمہیں ان دونوں سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان دونوں سے کبھی بیدار نہیں ہونا چاہیے، مطلب ان دونوں سے کبھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ وقت جب پڑھنے کا آ جائے پڑھو، خوب کھیلو کھیل کا جب وقت ہو۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ جب پڑھنے کا وقت ہو تو اس وقت خوب پڑھائی کرو، اتنی پڑھائی کرو کہ کوئی کسر باقی نہ رہے، اور جب کھیلنے کا وقت ہو تو خوب کھیلو۔ تو یہ حامد حسن قادری کی لکھی نظم کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آئیے اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ دماغ روشن ہونا، تو اس کا مطلب ہے عقل تیز ہونا۔ پختہ کا معنی ہے پکا، مضبوط۔ غافل کا مطلب ہے بے خبر یا بے پرواہ۔